علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن، گریٹ اینڈ مزے میں. آج اگین ڈاکٹر موئز لاؤنج کا جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہے فرام منڈے ٹو فرائیڈے فرام 11 PM ٹو 12 AM. آج ہمارا اگین ایک نیا دن ہے آپ کے ساتھ، میں کہوں گی نئی شام ہے آپ کے ساتھ. اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمیشہ کی طرح ایک نیا ٹاپک ہوگا اس پورے رمضان، اور یہ جو ٹاپک ہے وہ ہے خواہشات. خواہشات بہت قسم کی ہوتی ہیں. کیا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کی جرنی، جو آپ کا زندگی کا ٹائم ہے، وہ آپ کو ایزیلی گزارنا ہے تو خواہشات کا بوجھ کم کر لیں. لیکن یہ بوجھ کم کیسے ہوگا؟ چاہے کم خواہشات ہو چاہے زیادہ خواہشات ہو، خواہشات تو کبھی کبھی بوجھ ہی لگتی ہیں. تو اس بارے میں بات کریں گے انسان کیا خواہشات ایکسپیکٹیشن ہی ہوتی ہے، لیکن خود کو کچھ خواہشات ہوئی جو ہم اپنے آپ سے کرتے، کچھ ہوتے ہیں رشتوں میں کرتے، رشتے داروں سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں. تو وہ ساری باتیں بھی ہم ڈسکس کریں گے. خواہشات جو ہماری اپنے لیے ہوتی ہیں، خواہشات جو ہماری دوسروں سے ہوتی ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. آج آپ چاہیں تو آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک بیکاز کوئی انسان اس پوری دنیا میں نہیں ہے، اس پوری دھرتی میں نہیں ہے جس کی کوئی خواہش نہ ہو، جس نے کبھی کوئی چیز کی تمنا نہ کی ہو اور اس تمنا کے لیے اس نے کچھ کیا نہ ہو. پلیز ہمیں کال کریں. اس کے علاوہ آج اسپیشل جو ہمارے واؤچرز جو ہم لے رہے تھے ریکی کے لیے ان دس رمضان فرام ہل ٹی وی اینڈ ڈاکٹر موئز لاؤنج، آج ہم ریکی کے جو واؤچرز کراچی کے ہیں، کیونکہ کراچی میں کل ریکی ہے، تو آج ہم اناؤنس کریں گے لکی ونرز جو بھی ہوں گے ہمارے کراچی میں سے، اور پھر کل ہم اناؤنس کریں گے لاہور اسلام آباد کے ونرز. تو کل ہے کراچی میں ریکی کا ورک شاپ. پلیز اسٹارٹ کالنگ کراچی آئٹس بیکاز ون آف یو کین بی دا ونر. آج ہمارے ساتھ ہمارا جو نیا فارمیٹ ہے شو کا، جس کے اندر جو رمضان کے لیے اسپیشلی کہ 2 دن گیسٹ ہوں گے، 2 دن آڈینس ہوگا. ہمارے گیسٹ ہیں، اب میں آپ کو نام بھول گئی، سوری، شاہد ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں سمرو صاحب، یہ ایک والد ہیں. اور ہم نے کل بات کی کہ انسان جو ہے اپنے رولز میں اس کے ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں رولز کے اندر، کردار کے اندر. تو آج ایک اسٹوڈنٹ بھی کردار ادا کرتی ہے اپنی زندگی میں. ایک اسٹوڈنٹ ہے تو ایک اسٹوڈنٹ کے کردار میں کیا خواہشات ہیں، اور سمرو صاحب ایک والد ہیں، ایک والد کے کردار میں انہوں نے کیا کیا خواہشات اپنے ساتھ رکھی ہیں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج. سب سے پہلے لیکن ڈاکٹر مجھ سے کچھ سوال ہو جائے پھر ہم ان کی طرف بڑھیں گے. خواہشات کیا ہیں یہ خواہشات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہزاروں خواہش ایسی کر خواہش پر دم نکلے. انسان جو ہے وہ زندگی میں بغیر خواہش کے نہیں رہ سکتا. عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ خواہش انسان کو زندگی میں زندہ رکھتی ہے، ایکٹیو رکھتی ہے. اب خواہشات 2 قسم کی ہوتی ہے. عام طور پر ہم ایک بات کہتے ہیں کہ یہ جائز خواہشات اور ناجائز خواہشات، یا پھر ہم یہ کہیں کہ ایک خواہشات جس کا تعلق آپ کے ریلیجن، آپ کے عقیدے اس کے ساتھ ہے. ایک خواہش وہ ہے جو اس کے تعلق دنیا کے ساتھ، مٹیریلسٹک. اب بہت ساری جائز خواہشات ہیں دنیا کے حوالے سے. ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ خواہش رکھے کہ اس کے پاس اچھا گھر ہو، اپنا گھر ہو، اس کے پاس اچھی گاڑی ہو، اس کا کاروبار ہو، یا اس کے پاس پیسہ ہو. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے وہ پیار کرے اسے شادی کرے، یا انسان اپنے ہم سفر کی خواہش کرتا ہے. اسی طرح اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اچھی تعلیم ملے، اچھے مارکس آئیں، اچھے گریڈز آئیں، اچھی یونیورسٹی میں جائیں، اچھا کریئر اپنائیں. تو اس طرح انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہے جس کا تعلق دنیا سے. اور ایک خواہش وہ ہے جس کا تعلق ہمارے ریلیجن یا دین سے. فار ایگزامپل جنت کی خواہش، فار ایگزامپل نجات کی خواہش، فار ایگزامپل اللہ سے قربت کی خواہش. تو یہ خواہشات بھی اپنی ایک طرح سے خواہشات ہیں. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ زندگی میں دین کے حوالے سے خواہشات ہو یا دنیاوی خواہشات ہو، جو بھی خواہش ہو یا خواہشات ہو، وہ برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے اگر تو آپ اسے حاصل کرنا چاہتے تو. مگر یہ خواہش نہ ہو کہ جی میں اس کا مال لوٹ لوں، یا میں اس کا زمین پہ ہڑپ کر لوں، قبضہ کر لوں. یہ خواہشات غلط خواہشات ہوتی ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں کسی اور کے مال پہ ڈاکہ ڈالنا غلط خواہشات میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے صحیح اور غلط کا پیمانہ ہر انسان کا الگ الگ ہوتا ہے؟ ذاتی طور پر الگ الگ ہوتا ہے جب اس کا ضمیر مر جائے. اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر سب کا پیمانہ ایک ہے. سچ ہے، سچ تو سچ ہے. لیکن پھر میں اگر فار ایگزامپل کسی کو دیکھتی ہوں خواہش کرتے ہوئے کہ اس کے پاس کوئی خواہش کرے ایک اچھی گاڑی کی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ غلط خواہش ہے، تو میرے لیے پرسپشنلی وہ رانگ ہے. اگر میں خواہش کرتی ہوں پیار کی تو کسی کے لیے وہ شاید پرسپشنلی رانگ ہے. تو اٹ از اے میٹر آف پرسپشن، رائٹ اینڈ رانگ. واٹ ڈو یو تھنک؟ ذاتی طور پر تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ آپ کسی چیز کو صحیح کہتے ہیں، کسی چیز کو غلط کہتے ہیں نا. تو ہمیشہ ایک یونیورسل پیمانہ ہوتا ہے. ہر پروگرام میں ہم کبھی نہ کہیں یہ بات آتی ہے، یونیورسل پیمانہ ہے. اگر مجھے گاڑی کی خواہش، اچھی گاڑی کی خواہش ہے، اچھی زندگی کی خواہش ہے،
تو پھر اگر میں حق حلال کی کمائی سے وہ گاڑی خریدتا ہوں تو برائی بات نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ والی بات ہے ٹو گیٹ وٹ ایور یو وانٹ ان دا رائٹ وے, at the right cost is something right desire. But getting whatever you want at any cost, that is a wrong desire. تو یہ desire کو یعنی کہ differentiate کرتے ہیں یہاں پہ. اچھا جی, اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا خواہشات ہے, خواہشات کی بات کر رہے ہیں, تو اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کی کیا خواہشات ہے اور کتنی خواہشات آپ نے حاصل کی ہیں اور زندگی میں کتنی خواہشات کی طرف آپ واپس بڑھ رہی ہیں؟ میری جو خواہش ہے, میں ابھی انٹر کے اسٹوڈنٹ ہوں اور میری یہ خواہش ہے کہ میں آگے چل کے وکالت کروں, وکیل بنوں. ٹھیک ہے. اور میرے ماں باپ نے مجھ پہ جتنا پیسہ لگایا, جو میرے ماں باپ کی خواہش ہے میں اسے پورا کروں. یعنی آپ کبھی اپنے ماں باپ کی خواہش کی بات کر رہی ہیں؟ جی. آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ ماں باپ کی خواہش پوری کریں؟ جی, اگر میں اپنی خواہش پوری کر رہی ہوں, کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مجھ پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, اب ان کا حق ہے کہ میرے آگے بنتا ہے کہ میں ان کی ہر خواہش پوری کروں. آپ کی پرسنل خواہش کیا ہے؟ میری پرسنل خواہش بھی یہ ہے کہ میں وکیل بنوں. اچھا, آپ کی پرسنل خواہش بھی ہے کہ آپ وکیل بنے, لیکن اس پہ میں ڈاکٹر موئز سے ذرا بات کروں گی کہ کبھی کبھی ہم کسی اور کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لیتے ہیں, شاید پیار کے اس پہ, شاید ذمہ داری کے بوجھ میں آتے ہوئے یا کسی بھی چیز میں آتے ہوئے ہم کہتے ہیں نہیں اس کی خواہش ہے اسی لیے ہم کر رہے ہیں. کیا ہماری خواہش میں اور کسی اور کی خواہش کو اپنانے میں کوئی فرق ہے؟ وہاں سے کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحبہ؟ میں رخسانہ زیدی. کیسے ہیں رخسانہ صاحبہ؟ یہ سارے کالر نے آپ کا نام بھی چیکس میں ڈال رہی تھی کراچی کے لیے. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ پہلے بھی ڈال چکی ہیں اس میں نام میرا. جی 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 جی. اچھا, اس میں یہ کہ ڈاکٹر موئز صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام. جی جی, وعلیکم السلام. جی, تو آج جو ٹاپک لیا ہے وہ بہت بہترین ہے. خواہشات تو انسان کی بے انتہا ہوتی ہیں, لیکن میری خواہش ہے جنت حاصل کرنا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا. اور اس کے لیے میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ اگر کسی کو مجھ سے کوئی بھی مدد کی ضرورت ہو, جیسے کہ مطلب اسلامی مدد ہو یا کسی بھی قسم کی, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کی مدد کروں. کہ بزرگ ہیں خاتون, ان کو میں ان کے گھر تک ڈراپ کرنے جاتی ہوں. اور اسی طریقے سے میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مجھ سے جو چاہے, جو خواہش کرتے ہیں اس کی پوری کروں. چلے, آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ جنت حاصل کرنے کا رستہ آپ اس کو اپنا رہی ہیں. جی, میں کوشش تو یہی کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ اس میں مجھے مدد فرمائے. انشاءاللہ انشاءاللہ, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا. اگر آپ کی نیت صاف ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگین وہ والی بات ہے, کسی اور کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لینا, کیا یہ بھی خواہش میں شامل ہوتا ہے؟ اگر کسی کی خوشی کے لیے اس کی خواہش کو اپنی خواہش بنا لینا, مگر زندگی میں کبھی ریگریٹ نہ کرنا, کبھی آپ کو اس پہ افسوس نہ ہو کہ کاش میں نہ مانتا, تو بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خوشی کے لیے بعض دفعہ آپ ایک راستہ اپناتے ہیں یا ایک پروفیشن چوز کرتے ہیں, مگر پھر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے والدین کی بات رکھی. اگر یہ خوشی آپ کے ساتھ ہے تو پھر کیا بات ہے. لیکن اکثر آپ نے کہا آپ نے برننگ ڈیزائر کی بات کی, اگر کسی اور کی خوشی کو اپنی خواہش بنا لینا ہے, کسی اور کی خواہش کو اپنی خوشی بنا لینا میں وہ برننگ ڈیزائر نہیں ہوتی جب تک کہ آپ اس لیول پہ نہ ہو. فار ایگزامپل اپنے رب کے ساتھ اگر آپ کی اتنی اٹیچمنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جی میں اپنی پوری کمپلیٹ سبمشن کر رہا ہوں, تو اس کی ہر جو بھی چیز کو اس کے لیے رضا ہے, اس کو اچھی لگتی ہے, وہ سب وہ کریں گے, رائٹ. لیکن مجھے جو فیل ہوتا ہے کہ آج کل کا جو انسان ہے وہ سب کر تو رہا ہے, لیکن وہ اس برننگ ڈیزائر کے ساتھ نہیں کر رہا, کیونکہ رب کی بھی خواہش ہے, جو رب ہم سے چاہتا ہے وہ ہم کرنا ہے, ہم اپنانے کے لیے ہمیں بھی ایشوز ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر. دیکھیں, پروردگار کی بارگاہ میں ٹوٹل سبمیشن اس وقت ممکن ہے جب آپ اس کے ساتھ ایک خاص رشتہ بناتے ہیں. رشتے کے بغیر سبمیشن ممکن نہیں ہے. اچھا, رشتے کے بغیر سبمیشن ممکن نہیں ہے. اب وہ رشتہ خوف کا ہو یا رشتہ عشق کا ہو, ٹھیک ہے, دونوں صورت میں ہم چونکہ درویش لوگوں میں رہے اور اس قسم کی بات کرتے ہیں, ہم عشق کے رشتے کی بات کرتے ہیں کہ رب سے ایسا رشتہ ہو عشق کا کہ اس عشق کے رشتے میں پھر رب کی ہر بات آپ کو اچھی لگے, پھر آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی ماننے کے لیے, بیکاز رب کی ڈیزائر آپ کی ڈیزائر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, چلو اب اسی بات پہ ڈیزائر پہ ہم اور بات کریں گے. سمرا صاحب سے بھی بات کرنی ہے, اور ڈاکٹر مجھ سے اور بھی بہت سارے سوال پوچھتے ہیں خواہشات پہ, اور آپ کو جو کوئی کوشچنز ہے, کوئی ایمبیگیوٹیز ہے, پلیز ہمیں کال کریں, کیونکہ یہ خواہشات کے بوجھ تلے ہم سب دبے جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی حاصل کر رہے ہیں کتنی نہیں, لیکن جتنی حاصل کی نہ اس کا شکرانہ کر رہے ہیں, اور جو حاصل نہیں کی اسی کے ریگریٹ میں پڑے رہے ہیں. سمجھا رہے ہیں چھوٹی سی بریک, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج.
Welcome back, Nazreen. Welcome to Dr. Moiz Lounge. This is a special transmission, special show, I would say, from Hill TV of Dr. Moiz Lounge from Monday to Friday. रात 11 बजे से लेके सुबह 12 बजे तक होगा ये शो आपके साथ, हम आपके साथ होंगे. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख्वाहिशात पे है. अब ख्वाहिशात पे तो हम मजीद बात डॉक्टर मोइज से करेंगे और आने वाले प्रोग्राम्स भी करते रहेंगे. आज से एक गेस्ट है, उनसे ही बात करते हैं. सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सुमरो साहब, आप एक वालिद हैं जी. और आपसे मैं पूछती हूँ ख्वाहिशात. आप बताइए अपनी बात, जिस अंदाज में आप चाहते हैं बताना. क्या करते हैं आप? इस वक्त तक जो है ना सिर्फ बच्चों की ख्वाहिशें ही पूरी की हैं. मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि ये पढ़ लिख के बड़े होके मेरा साथ देंगे, लेकिन अब तो हालत ये है कि मैं 2 वक्त की रोटी के लिए तरस जाता हूँ. कोई नहीं दे रहा. बड़े बेटे को मैंने पढ़ा लिखा के MBA करवाया, दूसरे को मैंने मास्टर करवाया कंप्यूटर एंड साइंस में. मैं अपना पेट काट के उनका पेट भरा है. मैंने उनकी ख्वाहिशें पूरी की है. अपनी ख्वाहिशों को मैंने उनका गला घोंट दिया कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं. जब मुझे सहारे की जरूरत पड़ी है तो अभी मैं खुद बेसहारा हूं. कहाँ हैं आपके बच्चे? वो अपने घरों में है, अपनी बीवियों के साथ है. और आप? मैं कभी खाना जाके सैलानी पे खाता हूँ, कभी कोई, बस मैंने किसी से भीख नहीं मांगी कि अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो. नहीं, कहीं कुछ मिल गया खाने को तो खा लिया. तो ये तो बस उसी की जात है जिसके सहारे में जी रहा. हुआ क्या? क्या शुरू से अगर मैं पूछूं, क्या आपके बच्चे क्या क्यों अलग हुए, क्या हुआ? मैंने इनको पढ़ाया लिखाया, इनको नौकरियां दिलवाई, लेकिन वही जब बीवियों का साथ हो गया तो फिर माँ बाप तो साथ नहीं रहते ना. आपकी वाइफ? उनका तो इंतकाल हो चुका है. अच्छा. लेकिन मैंने इन बच्चों की वजह से मैंने शादी नहीं की. जबकि लोग कहते हैं कि जी सहारा चाहिए, ये चाहिए, लेकिन मैं इस चीज का कायल ही नहीं था. मैंने कहा मेरी जिंदगी मेरे बच्चे है, मैं इन्हीं के लिए जिंदा था और आज इन्होंने ही मुझे जीते जी मार दिया कि मैं एक वक्त का खाना, 2 वक्त तो छोड़ो, एक वक्त के खाने के लिए तरसता हूं. सिर्फ कहीं से अगर सहरी की कोई मिल जाती है चीज तो खा लेता हूं. नहीं तो भूखा रोगा रख के अफ्तारी जाके मैं सैलानी पे कर दूं कि वहां से बस वही अफ्तारी होती है मेरी, वही मेरी सहरी होती है, वही मेरी अफ्तारी होती है. और आपके बच्चों को इस बात का पता है अच्छी तरह पता है. फोन करके कभी आते नहीं है, पूछते नहीं है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं. किसी बात पे नाराजगी हुई थी उनको? कोई नाराजगी नहीं. जबकि मैं उनके घर में इस तरह रहता था जिस तरह कोई नौकर घर में रहता है, इस तरह मैं उस घर में रहता था. फिर आपने थोड़ी बात पे जो है वो कि जी आपने इसमें से 10 रुपए सब्जियों में से चुराए हैं, कोई कहता 2 रुपए चुराए हैं. क्या मैं 10 या 2 रुपए में से क्या मैं कोई बिल्डिंग खड़ी कर रहा था? उनको ये एहसास नहीं है कि मैंने मजदूरी कर करके इनको पढ़ाया लिखाया. मैं खुद भूखा रहा, इनकी भूख मैंने मिटाई. बस अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह इनको खुश रखे. मेरी ये दुआ है कि अल्लाह इनको खुश रखे, बड़ी बात और इनको और ज्यादा दे. मेरी तो जितनी गुजर चुकी है और थोड़ी बहुत गुजर ही जाएगी. आपके अपने बच्चों से क्या ख्वाहिशात थी अगर मैं आपसे पूछूं? ज्यादा क्या ख्वाहिशात होगी? कि वो मेरा सहारा बने, कम से कम खाना न दे, इज्जत तो दे. मैं तो आज इज्जत को भी तरस गया. अच्छा, उनके बच्चे हैं? उनके बच्चे हैं तो आपकी ख्वाहिश होती होगी कि अपने पोतों को खिलाएं? बहुत ख्वाहिश होती है डॉक्टर साहब, बहुत ख्वाहिश होती है, हद से ज्यादा ख्वाहिश होती है. मेरा खून है कि मैं उनको अपनी पीठ पे लेके घुमाऊं, अपने साथ सुलाऊं. देखिए अब तो ये है कि मांगे के कपड़े पे जो है ना उस पे बस अल्लाह बहुत बड़ा है. मैं उनको कुछ और नहीं कहता, बस अल्लाह उनको खुश रखे. यही एक बात बस ही तो फर्क है ना कि जब बाप के ऊपर जो भी गुजरे उसके दिल में तो हमेशा ये होगी कि मेरी औलाद को परवरदिगार जिंदगी में खुश रखे. बस अल्लाह उनको जितनी खुशियां दे सकता है दे दे. वालिदैन मेरी तो जितनी गुजर चुकी है गुजर गई. इस वक्त 55 साल एज है मेरी.